ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت کا آج میں آپ کو ایسا بہترین عمل قرآن پاک کا نبوی عمل دے رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیا، نہ میں نے کسی چینل پہ بتایا، نہ میں نے کسی بندے کو دیا۔ آپ میں سے جو لوگ بس ضابطہ ہمارے اس اندراج میں ہے، یہ ان کو اجازت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہماری نظر میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ یہ حفاظت کا عمل امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اپنی تفسیر کے اندر، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دشمن آپ کے سامنے بھی آ جائے تو آپ اسے نظر نہیں آئیں گے، ایسا عمل ہے۔ ظالم آپ کو مارنے کے لیے بھی آئے گا تو آپ نظر نہیں آئیں گے، جادوگر آپ پہ جادو بھی کرے گا تو آپ اسے نظر نہیں آئیں گے، جنات آپ پہ وار بھی کرنا چاہیں گے تو آپ انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر آج انسان اس کو مضبوطی سے تھام لے تو انسان آج 3 چیزوں سے بچ جائے گا: جنات کے وار سے، جادو کے وار سے، اور دشمن چاہے کوئی بھی ہے وہ اس کے شر سے اور وار سے بچ جائیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام قرطبی فرماتے ہیں، جب مکہ سے نکلے اور آپ کے گھر کا گھیرا تھا، ننگی تلواریں تھیں، اہلیان مکہ نے اپنے قبائل کے بدماش لوگوں کو بلوا کرانے کے لیے تلواریں دے کر کھڑا کر دیا تھا تاکہ سارے یکبارگی سے حملہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں، کسی قبیلے پر کیس نہ بنے، بلوا کہلایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے پڑھتے نکلے تھے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات و انجیل، زبور و قرآن کا مطالعہ کیا، ان سے طاقتور آیتیں میں نے حفاظت کی نہیں دیکھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائیں۔ ایک صحابی رومیوں کے ملک میں جا کر رہنے لگا، وہاں پہ چند عرصے کے بعد رومیوں نے اس کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا اسے تکلیف دی کہ وہ وہاں سے نکلا جان بچا کر، تو رومی پیچھے لگ گئے اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو ایک دم اس کو یاد آ گیا کہ یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو بندے کی حفاظت کر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ آیت پڑھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ میں جس حویلی کے اندر داخل ہوا تھا وہاں ایک دم رومی لشکر بھی داخل ہو گیا، اور میں دیوار کے ساتھ یوں کھڑا ہو گیا سمٹ کے، اور آیات میں نے یہ 3 پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لی تو رومی میرے پاس سے تلواریں لے کے گزر رہے تھے، میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ حضرت کعب اخبار کہتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا عمل کیا، آزمایا، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی پڑھا ہے دشمن کو میں نظر نہیں آیا۔ اور مہاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب انگریز ان کو پکڑنے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب علماء کا قتل عام ہوا تو آپ کے پیچھے بھاگا
تو حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کو اس کا عمل تھا اور آپ عامل تھے اس کے، اور مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے، وہ اس کے عامل تھے۔ انہوں نے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو یہ عمل دیا ہوا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس عمل کو پڑھ رہے تھے، انگریز پاس سے گزر کے پوچھ رہا تھا کہ امداد اللہ کدھر ہے، اور ان کو نظر حاجی صاحب نہیں آ رہے تھے۔ یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ میں جب صلیبیوں سے بھاگا، یہ شیخ ابو الحسن شاذلی جن کا آپ رحمت اللہ علیہ کا حزب البحر پڑھتے ہیں، یہ بھی صلیبی جنگوں میں جہاد میں شریک رہے۔ ان کے استاد و مرشد شیخ عبدالسلام مشیش رحمت اللہ علیہ صلیبیوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مراکو میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہاں ان کا مزار بنا۔ تو امام قرطبی اسی زمانے کے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں بھی صلیبیوں سے بھاگا اسپین اندلس پہ جب ان کا حملہ ہوا، اور اسی اسپین کے اندر ابو الحسن شاذلی بعد میں گئے ہیں، اور شاذلہ کے مقام پہ رہنے کی وجہ سے آپ کو شاذلی کہا جانے لگا، اور آپ اتنے بڑی تعداد جو ہے حزب البحر کر کے ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی اصل روحانی فرزند بن چکے ہیں۔ تو اسپین پر صلیبیوں کا وار ہوا تو ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ مصر چلے گئے۔ تو امام قرطبی جب وہاں سے نکلے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں ایک صحرا میں چلا گیا، تو وہاں ایک دم جو ہے مجھے لشکر نظر آیا، تو میں نے ایک دم جو ہے یہ آیات پڑھنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان فوج والوں کو جو صلیبیوں کے تھے ان کو میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ میرے پاس پھرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ شیطان بن کے غائب ہو گیا، کہاں غائب ہو گیا، ابھی یہاں سامنے تھا، لیکن میرے پاس سے گزرتے ہوئے بھی میں ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہمارے اکابر کا مجرب ترین عمل۔ آپ نے 3 آیتیں ہیں، ایک سورہ کہف کی، ایک سورہ نخل کی، اور ایک سورہ جاسیہ کی۔ یہ 3 آیتیں اتنی مضبوط آیتیں ہیں اور تیر بہدف آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو جو ہے حفاظت میں لے لے گا۔ آپ جادو سے پریشان ہیں، ہے نا پریشان بیچ میں کتنے لوگ، جنات سے پریشان ہیں، دشمن سے پریشان ہیں، دشمن جادو کر رہا ہے، جنات بھیج رہا ہے، دشمن آپ پہ وار کر رہا ہے، مالی نقصان دے رہا ہے۔ آپ 3 آیتیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، آیت نمبر سورہ کہف کی یہ ہے۔ اور دوسری آیت ہے، دوسری آیت جو آپ پڑھیں گے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یہاں تک بس۔ یہ 2 آیتیں آپ کو میں نمبر بھی ان کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آیت نمبر بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ جاسیہ کی جو آیت آپ کو بتائی ہے نا، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ آیت نمبر سورہ جاسیہ کی 23، ایک آیت ہے، یہ آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اور سورہ نخل کی جو ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہاں تک۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ سورہ نخل کی آیت نمبر 108 ہے۔ سورہ نخل کی آیت نمبر 108۔ اور تیسری جو ہے وہ آیت ہے سورہ کہف کی، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ
وفی آذانہم وقرا، بس یہاں تک جتنا میں پڑھ رہا ہوں یہاں تک 3 سورتوں کی 3 آیتیں، سورہ جاسیہ، سورہ نخل، سورہ کہف، یہ 3 آیتیں آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، آپ کو 3-4 دن میں یاد ہو جائیں گی، آپ کے دنیا کے عاملوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کسی کے پاس جائیں نہیں، گھر بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ کو حفاظت خود ہو جائے گی۔ جادو پریشان کر رہا ہے، یہ 3 آیتیں صبح آپ پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں پہ پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، چھنٹے گھر میں دے دیا کریں، کاروبار پہ جگہ پہ چھنٹے دے دیں، آپ کی دکان ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، فیکٹری ہے، کوئی بزنس ہے، آپ کو خطرہ ہے لوگ جادو کرتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، آپ یہ 3 آیتیں پڑھیں وہاں پہ، کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا بتائیں؟ 3 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ آپ کو میں اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کریں، جن کے بیج لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، اور جن کے پاس سلپیں ہیں بیج نہیں ہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کریں، بیجوں والے ہاتھ نیچے کر دیں، اب سلپوں والے ہاتھ کھڑے کریں۔ آپ دونوں کو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب مجھے بتائیں، یہ میں نے اس کا ریفرنس بھی مضبوط دیا، حوالہ بھی مضبوط دیا، صحابی روایت کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خاص بتا رہا ہے، بلکہ امام قرطبی نے لکھا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہوتا تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب آپ جادو سے بچنا ہے، پانی پہ 3 بار دم کریں، صبح پیا کریں، گھر میں، دفتر میں، دکان پہ، کاروباری جگہ پہ چھڑک دیں، لوگوں کی نظر نہیں لگے گی، جادو نہیں اثر کرے گا وہاں، اس دن تو پکے بچ گئے، اگلے دن پھر کر لیں۔ اب آپ کو ہے کہ یہ مجھ پہ بار بار جادو ہوتا ہے، تو آپ کو میں عمل دے رہا ہوں آج حزب البحر کی برکت سے، کہ یہ 3 آیتیں آپ کو دنیا کے ہر جادو سے، جادوگر سے، جنات سے، دشمن سے، آج کل دشمن ہر طرف ہے، آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ کو اٹھا کے غائب کر دے۔ آپ پڑھیں نا، یہ گھر سے نکلتے ہوئے 3 بار پڑھ کے سینے پھونک کے نکلیں، انشاءاللہ آپ نظر ہی نہیں آئیں گے دشمن کو، دوست کو نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو جلد، یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ ان کا میں الگ چلہ بھی کراؤں گا انشاءاللہ، بعد میں آپ کو ہر آیت کا میں چلہ کراؤں گا انشاءاللہ، اور آپ اس کے عامل الگ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہے شوق آپ کو؟ ابھی تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اپنا دفاع کے لیے نا، وہ چلہ آپ کو انشاءاللہ آگے ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں آپ کو اس کا کراؤں گا الگ الگ، تاکہ آپ دوسروں کا بھی دفاع کرنے والے بن جائیں۔ ابھی دفاعی پوزیشن میں ہے، پھر اقدامی میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔